ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. اس سلسلے کو شروع ہوئے اب تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ بات ہے جمعہ 20 فروری 2020 کی. میں رات 11 بجے سونے لیٹا. آدھی رات کو میری آنکھ کھلی. میں نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا اور ٹائم دیکھا. 3 بجنے میں 1 منٹ تھا. میں نے فون واپس رکھا تو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر ایک بچہ کھڑا ہے. خوف سے میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا. میں اٹھا اور اپنی گن تکیے کے نیچے سے نکالی. کمرے کی لائٹ جلائی. بچہ بھاگ کر کچن میں چلا گیا. جب میں اس کے پیچھے کچن میں پہنچا تو وہ بھاگ کر باتھ روم میں چلا گیا. وہ تو جیسے میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا، مگر میں شدید خوفزدہ تھا اور میں باتھ روم میں بالکل نہیں گیا. واپس کمرے میں آ گیا. ساری رات جا کر گزاری. صبح 7 بجے بھائی کو فون کیا. اس کو سب واقعہ بتایا. اس نے کہا وہم ہے تمہارا، چھوڑو، کچھ نہیں ہے، بس بھول جاؤ. اس دن میں اپنے کام کاج میں معمول کے مطابق مصروف رہا. جب شام کو گھر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. خاص طور پر یہ لگتا رہا کہ باتھ روم میں کوئی ہے، مگر میں نہیں گیا. بس ساری شام خود کو یقین دلاتا رہا کہ کوئی نہیں ہے. رات کو سو گیا. پھر آدھی رات کو آنکھ کھلی. ٹائم دیکھا، رات کے 3 بجے تھے. پھر وہی بچہ میرے دروازے کے پاس کھڑا تھا. میں اٹھا. اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا. وہی آنکھ مچولی. میں راستے کی لائٹیں جلاتا رہا اور وہ کچن اور کچن سے باتھ روم میں پھر سے بھاگ گیا. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا. میں گھوسٹ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور زندگی میں ابھی تک کسی ایسی چیز کا سامنا بھی نہیں کیا تھا. میں نے باتھ روم نہیں دیکھا. کل کی طرح اور کمرے میں واپس آ گیا. ساری رات پھر جاگ کر گزاری. 7 بجے صبح میں نے اپنی موم کو کال کی. انہوں نے کہا مذاق نہیں کرو، اور ساتھ ہی کہا کیا تم نے اپنی نانی سے بات کی ہے؟ میں نے ان کو یقین دلایا میں بالکل مذاق نہیں کر رہا اور نہ ہی میں نے نانی سے بات کی. انہوں نے بتایا رات 3 بجے ان کی آنکھ بھی کھلی اور انہوں نے کمرے سے باہر ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. ان کی بات سن کر میں تو جیسے خوف سے منجمد ہو گیا. میں نے ان سے بات کر کے بھائی کو فون کیا کہ اسے بتاؤں کہ یہ جسے تم وہم کہہ رہے تھے وہ وہم نہیں تھا. اس نے فون اٹھایا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جانتا تھا میں اس کو کال کروں گا. اس نے کہا مجھے زندگی کا سب سے خوفناک خواب آیا. اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ بیسمنٹ سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں. جب میں بیسمنٹ میں گیا تو اس کے نیچے پانی بھرنا شروع ہو گیا. اور وہ بھرا ہوا پانی اوپر آنے لگا. میں پانی دیکھ کر سیڑھیوں سے ہی مڑا. اوپر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بچی کھڑی ہے جس کے منہ پر سارے بال آئے ہوئے ہیں. وہ بالوں سے مجھے جکڑنے کی کوشش کرنے لگی. میں زور سے چیخا ماما، اور میری آنکھ کھل گئی. وہ یہ بتاتے ہوئے شدید خوفزدہ لگ رہا تھا. کیسے ہوا یہ سب؟ ایک ہی رات میں ہم تینوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی بچی کیسے نظر آئی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور ہم یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ابھی تو یہ شروعات تھی. میں اپنے ٹرک میں جا رہا تھا. مجھے کام کے لیے جہاں جانا تھا وہ گھنٹے کی مسافت پر تھا. میں ووڈن فلور ٹائلنگ کا کام کرتا تھا. ہم لوگ گروپ چیٹ پر تھے، میرا بھائی، میری والدہ اور میں. ہم فگر آؤٹ کر رہے تھے کہ ہم کیسے اس مسئلے سے نکلیں. میری ماما بہت مذہبی خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو ایسے معاملات کو دیکھتی ہے. میں کچھ کرتی ہوں. ابھی ڈرائیو رہتی تھی. میں نے یوں ہی اونچا بولنا شروع کر دیا، تم میری زندگی سے نکل جاؤ، تم یہاں سے چلی جاؤ. مجھے اپنی گردن کے پاس سانس محسوس ہوئی اور میں نے اور اونچا کہنا شروع کر دیا. اسی اثنا میں نے کہا ایلیونا، ہمارا پیچھا چھوڑ دو.
یہ نام میرے منہ سے نکلا، گردن پر سانس محسوس ہو رہا تھا۔ میں اتنی زور سے چیخا، میری گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرانے لگی۔ میں 36 سال کا تھا اور اتنا شدید ذہنی اذیت کا شکار میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس رات میں نے اپنی امی کو گھر بلایا۔ ہم دیر تک بیٹھ کر دعا کرتے رہے۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا ایک عورت ہے جو باتھ روم ٹب کے ساتھ کھڑی ہے۔ باتھ روم ٹب پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ بچی تھی۔ وہ عورت اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے دبا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سانس بند ہو گیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر آ گئے۔ میں پریشان ہو کر جاگ گیا۔ وہ رات میں نے بیڈ پر خوف کے عالم میں گزاری۔ کتنی راتیں ایسی ہی گزر رہی تھیں۔ میں بہت شدید پریشانی میں تھا۔ صبح 6 بجے میں جیسے تیسے اٹھا، دیکھا تو مانیٹر آن تھے۔ یہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ میں نے رات اسے آف کیا تھا۔ مجھے لگا شاید اس بچی کا قتل ہوا ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ اس کے قاتل کا سراغ لگایا جائے، مگر مجھے کام جانا تھا۔ میں نکل گیا۔ میرا ایک کانٹریکٹ تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ نیٹو امریکنز تھے۔ ان کو گوشت نکالنے کے طریقے آتے تھے۔ میں حیران ہوا۔ ان کے گھر میں گوشت پکانے کا کچھ سامان سا پڑا ہوا تھا جس کا ذکر ایک دن پہلے میری ایک نیٹو امریکن دوست نے کیا تھا۔ میں اس اتفاق پر بہت حیران ہوا۔ ان کو میں نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جاتے ہوئے اسے لے جانا، ہم اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیں گے۔ وہ کسی کام سے چلے گئے۔ میں نے 2 کمروں کی ٹائلز لگانی تھی۔ میں کام میں لگ گیا۔ باہر لیونگ روم میں 2 بلیاں کھیل رہی تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا انہوں نے کھیل چھوڑ کر باتھ روم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی وہاں دیکھا، باتھ روم میں وہی بچی تھی۔ میں گھبرا کر باہر آ گیا۔ مجھے باہر سے بھی اس بچی کے بال لہراتے ہوئے باتھ روم کی کھڑکی سے نظر آ رہے تھے۔ یہ مسئلہ میرے کام کو بہت متاثر کر رہا تھا۔ میں بہت گھبرایا اور خوفزدہ تھا۔ گھر والے آ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کیا اور ظاہر کروایا کہ میں لنچ کرنے باہر آیا تھا۔ ان کے ساتھ اندر گیا۔ جب واپس آنے لگا تو وہ سامان انہوں نے مجھے دے دیا اور بتایا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ میں نے گھر جا کے لیونگ روم میں اسے جلا دیا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ میں نے اس کے بعد انٹرنیٹ پر بہت سرچ کی مگر مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ اس نام کی بچی کبھی یہاں قتل ہوئی تھی۔ میں نے لوگوں سے مدد بھی مانگی کہ کسی طرح مجھے اس سے چھٹکارا ملے مگر نہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس رات میری آنکھ کھلی جب میرا کتا میرے بیڈ پر جمپس لگا لگا کر مجھے جگا رہا تھا، باتھ روم کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ میں اپنی جگہ جمع رہا۔ میں اب بھی بہت پریشان ہوں۔ اس مسئلے کا حل نہیں ہوا اور بھی بہت سے واقعات ہوئے جو میرے ساتھ، جو ابھی میں سنا بھی نہیں رہا۔ بس میں اس کا حل چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔